اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم لوگ کسی شک میں ہو اس کلام سے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے تو تم ایک صورت لے آؤ جیسے کے پاس سے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے تمام مددگاروں کو بلا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھے کہ توحید کا جو ہے تو بیان تھا، توحید کی دلیل دی، یعنی صرف عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. تو اب اس کو جاننے کے لیے یعنی اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ ہم سے جو ہے کیا چاہتا ہے، جو ہم نے اللہ کو مان لیے تو اب اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے تو ہمیں عبادت کرنا ہے. تو عبادت کا طریقہ کیا ہوگا اور اللہ کی کیا مرضی ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک رسول کی جو ہے تو ضرورت کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آنے والا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. تو اب نبوت دعویٰ تو اس طرح سے کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جو ہے تو کوئی بھی جو ہے تو نعوذ باللہ اپنے آپ کو جو ہے نبی بول سکتا ہے. اس طرح کے دعوے چنانچہ کیے بھی بہت سارے لوگوں نے، جھوٹے لوگوں نے دعوے کیے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب نبی کسی کو بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ میں دلیل بھی بھیجتے ہیں. تو اس کی نبی ہونے کی دلیل، نبی ہونے کی پہچان، تو اس کو جو ہے تو معجزہ بولتے ہیں. تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جو ہے تو معجزات دی جس کی وجہ سے ان کی نبوت کا ثبوت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تو معجزات دیے گئے. تو ان میں سے جو سب سے بڑا معجزہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا کلام نازل کیا، کتاب نازل کی، تو لوگوں نے جو ہے تو کسی نے تو کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود جو ہے تو بنایا ہے، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو ان کو چیلنج کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولے تم اگر شک میں ہو، تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر اتارا. بندے خاص سے برا یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام اتارا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ. ایک صورت کلام پاک میں ایک صورت جیسی صورتیں ہیں اس جیسی کوئی ایک صورت بھی تم بنا کر لے کر آؤ. اور اس سے مثلی ان جیسے سے. تو اس میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیے. ایک تو کہ تم جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی کے پاس سے ایک کوئی صورت بنا کر لے کر. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا آدمی، کہ ان جیسا آدمی جو ہے تو کیا ہے ملنا مشکل ہے. ملنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے اسلام کی دعوت سے پہلے بھی جو کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور آپ کے اخلاق جو ہے تو یہ بالکل مشہور تھے. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے اتنے بلند جو ہے تو مرتبے پر فائز تھے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا بھی سیکھا نہیں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے جو ہے تو اسٹوڈنٹ بن کے حاضر بھی نہیں ہوئے. کسی جو ہے تو یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، کسی اسکول میں نہ پڑھے، نہ جو ہے تو کسی کے پاس سیکھنے کے لیے گئے. اس کے باوجود بھی جو ہے تو اتنا جو ہے تو بہترین کلام، اتنا جو ہے تو فصاحت اور بلاغت یعنی اعلیٰ درجے کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا. تو ایسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو آپ جیسا جو ہے تو کیا ہے ملنا بھی مشکل. کہ ایک ایسا آدمی جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، جس کے پاس کوئی بھی ڈگری نہیں، کسی سے جو ہے تو سیکھا نہیں، پھر بھی جو ہے تو اتنا بلند درجے کا اور اتنے جو ہے تو یہ قیمتی باتیں جو ہے تو بیان کر. اور کلام پاک پھر جو ہے تو کلام پاک کے اندر بھی جو ہے تو ایسا کلام کہ کلام پاک خود جو ہے تو ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام جو ہے تو کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے تو لا بھی نہیں سکتا. کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے جو ہے تو کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جو ہے تو کیا ہے صدق اپنے جو ہے تو معجزہ جو ہے ظاہر کیا ہے. کہ اتنا سچا ہے کہ نہ اس کے جو ہے تو جن واقعات کو اس نے بیان کیا، ہسٹری کے واقعات کو جو بیان کیا، اس کے اندر بھی کسی نے کوئی بھی جو ہے تو غلطی نہیں ہے، کوئی جو ہے تو غلطی نکال نہیں سکتا.
اور فیوچر کے جو واقعات اس کے اندر بیان کی گئی تھی، یعنی پیشن گوئیاں جو بتائی گئی تھی تو ان کی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوئی. اس کے علاوہ جو عمدہ اخلاق اور عادات جو ہے تو کلام پاک بتاتا ہے، تو ایسے عمدہ اخلاق اور عادات کا جو ہے تو تعلیم دینا اور بتانا کسی عام آدمی سے جو ہے تو یہ ممکن ہی نہیں. اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو الفاظ اور جو معنی ہے، یعنی جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بھی بالکل کیا ہے، فصاحت اور بلاغت پہ جو ہے تو اعلیٰ معیار پر ہے. اس وقت پہ جو ہے تو عرب کے پاس میں فصاحت اور بلاغت کا جو ہے تو بہت ڈیمانڈ تھی. تو اس وقت پہ فصیح اور بلیغ جو سب سے آدمی جو ہے تو سمجھا جاتا تھا اس کی بہت زیادہ عزت تھی. چنانچہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، فصاحت اور بلاغت کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل کرتے. تو ایسا فصیح و بلیغ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا کہ اس جیسا اس وقت کے لوگ تک جو ہے تو کیا ہے عاجز آ گئے کہ وہ ویسا کلام بھی تو نہیں لا سکتے. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج دیے کہ تم جو ہے تو کیا کرو، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے جاؤ، تو اس جیسی صورت جو ہے تو ان سے بنانا جو ہے تو ممکن نہ ہو سکتا، وہ لوگ جو ہے تو بنا نہیں سکتے. اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ہے. تو چنانچہ ابھی تک جو ہے تو آج تک اور قیامت تک بھی جو ہے تو کیا کرے گا، کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا. دوسری بات اس کی یہ سمجھ میں آنے کی ہے کہ عام آدمی کے تو جو ہے کیا ہے، عام آدمی کو اس کے جو فصاحت و بلاغت جو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو لگے گا کہ جو کیا ہے اور بھی دوسری کتابوں کی طرح سے یہ بھی جو ہے تو کتاب ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کی فصاحت اور بلاغت کو صحیح انداز میں سمجھنے کے لیے کہ کتنا جو ہے تو جامع اور کتنا جو ہے تو فصیح کلام ہے یہ، جس کو سمجھنے کے لیے بھی جو کیا کرنا پڑے گا، فصاحت کا علم حاصل کرنا پڑے. چنانچہ جو آدمی جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے وہ تو بالکل کیا رہتا ہے، اس کے واسطے تو کیا کوئی بڑی بات نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑے بڑے معجزے دیے تھے. ایک تو عصا تھا کہ ان کا عصا جو ہے تو جب زمین پہ ڈالتے تھے تو آسدہ بن جاتا ہے، اور دوسرا اپنا ہاتھ، دایاں ہاتھ جب جو ہے تو اپنے وہ گریبان میں ڈالتے تھے تو وہ روشن اور چمکدار بن کے نکلتا تھا. یہ 2 بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے تھے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے فرعون کے سامنے جب ظاہر کیے تو وہ لوگوں نے جو ہے کیا بولے، اس کو جادو ہے. ان کی جو ہے تو سمجھ چکے، ان کو جادو کی حقیقت میں، جادو کا علم ان لوگوں کو نہیں تھا، جادو کی حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی. اس لیے جو ہے تو انہوں نے معجزات کو دیکھ کر بھی کیا بولے، یہ تو جادو ہے، عام جادو جادو ہے. لیکن جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو جادوگروں نے پہلے ہی جو کیا نظر کے اندر پہچان لیا کہ یہ جو ہے تو کوئی جادو نہیں بلکہ یہ جو معجزہ ہے، یہ جادو سے ہٹ کر کوئی چیز ہے جو جو ہے انسانوں کی بس کی بات نہیں. تو جس کے پاس میں علم ہوتا ہے وہی آدمی جو ہے تو کیا کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے تو یہ اس کی فصاحت کو پہچاننا جو ہے تو کیا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کو پہچاننا سب کی بس کی بات نہیں. لیکن اس کے جو معنی ہے اور اس کا جو اثر ہے، اس کو سننے کی وجہ سے جو اثر دلوں کے اوپر ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو کہ نہ، آسانی سے جو ہے کیا کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. یعنی کہ ایک دم فصیح و بلیغ الفاظ کے اندر ایک دم جو ہے تو بہترین انداز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کیا کیا ہے، بندوں سے کلام کیا ہے. تو یہ کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہ جیسی کتاب لکھتے ہیں رائٹر لوگ اس طرح سے یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. تو آگے فرمایا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم خود بھی جو ہے تو کیا کوشش کرو اور جو تمہارے مددگار ہے اللہ کو بولتے جن کو تم مددگار سمجھتے ہو، چاہے وہ تمہارے جھوٹے خدا ہو یا پھر جو ہے تو تمہارا کوئی بڑا سردار وغیرہ جو بھی ہو انسانوں میں سے، یا پھر جو ہے تو تمہارے خداؤں میں سے جو بھی تمہارا مددگار ہے تو اس کو اپنی مدد کے لیے بلا دو اگر تم سچے ہو. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ جب تم نہیں کہ تم جو ہے اگر تم حضور کے بارے میں، حضور کی رسالت کے بارے میں اور اس کلام کے بارے میں اگر تم شک میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کے بارے میں اور اس کلام کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں اگر تم شک میں ہو تو تم بھی جو ہے ایسا کلام پیش کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم جو ہے تم نہیں کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے کیا کرے ان کو غیرت دلائے کہ تم اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو کہ تم کبھی بھی جو نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے بنائی گئی. اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے تفسیر کے اندر بیان کریں گے.
اور اس کے اندر غیر مسلم جو مسلمانوں سے سوال پوچھتے ہیں اور اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کفر کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم اگلی تفسیر کے اندر دیں گے۔